टेढ़ापन होना बच्चों में ख़ास तौर पर, ये कौन सी बीमारी है और क्यों होती है ये बीमारी? बच्चों में जो पाँव टेढ़े हो जाते हैं हम उसको क्लब फुट कहते हैं। क्लब फुट ओके। उसका नाम। ये अमूमन जो है इसकी 80 to 90% तो काज का पता नहीं है। अच्छा। इडियोपैथिक होती है। ओके। कुछ थीरीज़ पेश की जाती हैं, उसमें ये होता है कि बाज़ कात इंट्रा यूट्राइन क्राउडिंग हो जाती है, जैसे ट्विन प्रेगनेंसी है। ओके। तो बच्चे को मूवमेंट का मौका कम मिलता है, तो ये वजह हो सकती है। बाज़ औक़ात अगर यूट्रस के अंदर फाइब्राइड है उसमें ये मसले मसाइल हो सकते हैं। बाज़ औक़ात प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, जैसे पानी कम हो जाता है जिसको ओलिगोहाइड्रोमेनास कहते हैं, तो ये भी वजह हो सकती है। ये जो बीमारी है ये फैमिली में भी चलती है, अगर पेरेंट्स को है तो उनके बच्चों को भी हो सकती है, यानी इसमें जेनेटिक्स भी इन्वॉल्व है। और इवन ये जो है सिबलिंग्स में भी होती है। तो एक थीरी क्रोमोसोमल भी है कि क्रोमोसोम में ही और जेनेटिक्स में ये चलती है। बाज़ का कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर होते हैं जिसकी वजह से जो मसल हैं वो फुली डेवलप नहीं होते, तो ये भी वजह हो सकती है। और एक थ्योरी ये भी पेश की जाती है कि जो वेस्कुलर सप्लाई है वो कंप्रोमाइज़ हो जाती है, तो उसकी वजह से ये टेढ़ापन हो जाता है। लेकिन यहाँ मैं आपके तवसत से एक बात ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि कुछ लोगों के ज़हन में ये होता है कि इसमें या तो फादर इन्वॉल्व है, उसको कोई प्रॉब्लम है, या मदर का कोई इशू है, या वो कहते हैं जी कोई जिन भूत है या कोई साया है, इस तरह का कोई मसला नहीं है। कहते हैं जी किसी ने जादू कर दिया है तो बच्चा इस तरह का पैदा हो गया। इसमें कोई जादू का इशू नहीं है, कोई साए का मसला नहीं है। ये एक जेन्युइन बीमारी है। अच्छा। उसकी मुख्तलिफ थीरीज पेश की जाती हैं। ठीक है। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो डॉक्टर साहब ने भी आपको बता दिए कि इस वजह से ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ये फैक्टर जो है ये देखने को मिल सकता है। अच्छा, जो पैदाइशी तौर पर टेढ़ेपन का शिकार होते हैं बच्चे जिनकी हड्डियां या हाथ और पैर टेढ़े होते हैं, वो और जो पैदा होने के बाद भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि उनकी हड्डियां वो टेढ़ेपन का शिकार हो जाएं या फिर वो क्लब फुट का शिकार हो जाएं पैदाइश के बाद, या पैदाइशी तौर पर ही ये होता है? ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ क्लब फुट, ये तो पैदाइशी टेढ़ा होता है। ये पैदा होते हैं बच्चे, पैदा तो ये होते ही, इसलिए इसको कहते हैं कंजेनिटल। ठीक पैदा है। होते ही पाँव टेढ़े होते हैं। लेकिन कुछ डिजीज़ ऐसी भी हैं कि बाद में भी पाँव टेढ़े हो सकते हैं। और इसी तरह जो आप कह रही हैं टेढ़ापन, हड्डियाँ भी टेढ़ी हो जाती, जैसे एक बीमारी आपने मेंशन भी किया, रिकट्स, तो उसमें भी एक मेटाबॉलिक बीमारी है। इसमें जो है कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, तो उसमें भी हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं, ये बाद में भी हो जाती हैं। एक बीमारी और है, उसमें क्या होता है कि बच्चों की जो हड्डियां हैं वो बार बार टूटती रहती हैं, उसको हम कहते हैं ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। तो वो टूटती हैं और फिर जुड़ जाती हैं खुद से ही। मतलब वो हम जब उनकी ट्रीटमेंट करते हैं, उनको प्लास्टर लगा देते हैं, तो वो फिर जुड़ जाती है ना, तो वो फिर मेल यूनाइटेड जुड़ती हैं, तो उससे भी टेढ़ापन आ जाता है। और ये जो रैकेट्स वाली और ये जो आपने दूसरे वाली बीमारी बताई है, ये पैदाइश के बाद वाली बीमारियां हैं? जी, ये बाद में डेवलप होती हैं। ठीक है। जो क्लब फुट है वो पैदाइशी तौर पर आपको हो सकता है। तो जो पैदाइशी तौर पर जो क्लब फुट के पेशेंट्स होते हैं बच्चे, उनका क्या फिर ट्रीटमेंट होता है? उनको किस तरह किया जा सकता है? क्या वो एक नॉर्मल पर्सन की तरह, नॉर्मल बच्चे की तरह दोबारा चल सकते हैं क्या ज़िंदगी में? जी, ये जो क्लब फुट है इसका इलाज तो बड़ा आसान है। अच्छा। एक डॉक्टर थे पोंसेटी, उन्होंने इसका इलाज जो है वो इन्वेंट किया। वो प्लास्टर से इलाज होता है। जो ही बच्चा पैदा होता है वो उसको प्लास्टर लगना शुरू हो जाता है। एक ख़ास टेक्निक होती है, उसके ज़रिए इसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं, तो उन कंपोनेंट को हम एड्रेस करते हैं। हफ्ते हफ्ते के वक्फे से हम प्लास्टर लगाते हैं। यूजुअली आफ्टर 3 और 4 कास्ट उसका पाँव जो है वो सीधा हो जाता है। आखिरी एक पाँव का हिस्सा होता है, डिफॉर्मिटी रह जाती है, उसको इक्वाइनस कहते हैं। तो छोटा सा कट लगाते हैं, कट लगाने के बाद वो पाँव फिर बिल्कुल सीधा हो जाता है। तो यानी इसकी जो ट्रीटमेंट है ना, उसके 2 फेजेस होती हैं। एक फ़ेज़ ये होती है कि डॉक्टर जो है वो प्लास्टर लगा के पाँव को सीधा कर देता है। दूसरी फेज़ होती है
اس کو مینٹین رکھنا ہوتا ہے. اب وہ مینٹین کیسے رکھا جاتا ہے, وہ ایک خاص شوز ہوتے ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں ڈی بی شوز. وہ بچہ پہنتا ہے اور وہ 4 سال تک پہننے ہوتے ہیں. 4 سال تک وہ پہن کے رکھتا ہے تو پاؤں اس کے ایسے لگتے ہیں کہ بالکل نارمل ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ ٹائم پہ آنا چاہیے, جلدی ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرنی چاہیے, اور جیسے جیسے انسٹرکشن دی جائیں ہر ہفتے آنا پڑتا ہے. اور پھر شوز کی جو ہے نا وہ کمپلینس بڑی ضروری ہے, وقت پر اور جس طرح ڈاکٹر کہے اس طریقے سے وہ شوز پہنتے رہیں تو یہ قابل علاج ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں. اور یہ کیا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تبھی سے یہ ٹریٹمنٹ شروع ہو جاتا ہے؟ جی, اس میں اب نیو بورن بیبی کے ساتھ ہی یہ مطلب جو انفینٹ ہے اس کے ساتھ ہی یہ ٹریٹمنٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے؟ اس میں پہلے دن سے علاج سٹارٹ ہونا چاہیے, ایز ارلی ایز پاسبل. اوکے. اور یہ کتنے سال تک چلتا ہے؟ یہ جو اس کی جو کریکشن فیز ہے نا, یہ تو تقریباً 2 مہینے میں صحیح ہو جاتا ہے. لیکن ہر ہفتے پلستر لگنا ہے. اگر اس کو 5-6 پلستر لگے ہیں تو 5-6 ہفتے ہو گئے. اور جو آخری کاسٹ ہوتی ہے جس میں ہم وہ چھوٹا سا کٹ لگاتے ہیں اس کو ٹینوٹمی کہتے ہیں, اس کے بعد جو کاسٹ لگتی ہے وہ 3 ویکس کے لیے ہوتی ہے. تو 2 منتھس میں پاؤں سیدھا ہو گیا. اس کے بعد اس کو سیدھا رکھنا ہے شوز سے. وہ شوز 4 سال تک پہننے ہوتے ہیں. اور وہ کنٹینیوسلی اس بچے نے پہننے. اس میں بھی 2 فیزز ہوتی ہیں. جو پہلی فیز ہے وہ 3 مہینے کی ہوتی ہے, اس میں 24 آور پہن کے رکھنے ہوتے ہیں. 24 آورز ایون دو کہ بچے نے سونا ہے تب بھی اس نے پہن کے سونا ہے, وہ بھی پہن کے رکھنا ہے. اور وہ جب 3 منتھس گزر جائیں گے تو پھر وہ جو شوز ہیں وہ نائٹ میں پہننے ہیں. وہ شوز ایسے ہیں جیسے عام بچے کے شوز ہیں. وہ یوز ٹو ہو جاتا ہے. ایک وقت آتا ہے کہ اس کو نیند ہی نہیں آتی جب تک وہ شوز نہ پہنائے جائیں, اتنے وہ اڈیپٹیشن ہو جاتی ہو جاتا ہے نا وہ بچہ. مطلب آپ 24 گھنٹے ایک چیز پہنے اور 3 مہینے کے لیے آپ نے وہ چیز کرنی ہے تو آپ کو عادت ہو جاتی ہے. اچھا, ایسے بچوں میں جو کلب فٹ کا شکار ہوتے ہیں بچے, ان میں وائٹامنس کی, کیلشیم کی, وائٹامن ڈی کی, ان کی بھی کمی ہونے کی وجہ سے یہ سچویشن ورسن ہو سکتی ہے؟ یوزلی جو ہے ان میں یہ ایشو نہیں ہوتے, وہ ایک سیپریٹ ڈیفیشنسی ہو سکتی ہے, وہ ان میں بھی ہو سکتی ہے, لیکن اس کے ساتھ کوئی اتنا کوریلیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ اس کے ساتھ. لیکن ایسا ہے کہ اگر وائٹامن ڈی یا کیلشیم کی کمی کی وجہ سے بھی بچے ٹیڑھے پن کا شکار یا ہڈیوں کا کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے پیدائش کے بعد؟ وہ تو ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں. جو ریکٹس ہوتا ہے نا, اس میں یہی وٹامن ڈی اور کیلشیم کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے, تو اس میں بون جو ہے نا ان میں ٹیڑھا پن آ جاتا ہے. اس میں پاؤں کا اتنا ایشو نہیں ہوتا, ہڈیاں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں. اوکے. تو اس میں پھر ہم وہ وٹامن ڈی اور کیلشیم دیتے ہیں تو وہ میڈیسن سے وہ ہڈیاں سیدھی ہو جاتی ہیں ود دا پیسج آف ٹائم. وہ دوسرے والا پرابلم ہے, کلب فٹ کا پرابلم نہیں ہے. تو یہ اگر ایک بچے کو ہے تو یہ اور بھی بچوں کو ہو سکتا ہے فیملی میں؟ یہ اگر پیرنٹس کو ہے تو ان کے بچوں میں ہو سکتا ہے, یا ان کے ایک بچے کو ہوا ہے تو دوسرے بچے کو بھی ہو سکتا ہے. سبلنگز میں بھی یہ چل سکتا ہے. تو اس کے ایک جینیٹک تھیوری بھی ہے کہ یہ جینز میں جو ہے وہ فیملی میں رن کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ 4 سال تک اس کا ٹریٹمنٹ چاہیے. اور یوزلی لوگ جب آتے ہیں, پیشنٹس آپ کے پاس آتے ہیں, تو کیا غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ری اکرنس دوبارہ ہو جاتی ہے کلب فٹ کی؟ سب سے جو بڑی غلطی ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ پور کمپلینس ہوتی ہے, وہ شوز نہیں پہنتے. اوکے. وہ جب ہم پاؤں کو سیدھا کر کے دے دیتے ہیں ان کو اور انہیں سمجھا دیتے ہیں, اس میں کونسلنگ جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. ڈاکٹر کو چاہیے کہ جب وہ علاج کر رہا ہے کلب فٹ کا تو سب سے پہلے تو وہ بیٹھ کے نا ایک کونسلنگ سیشن کرے. اس میں یہ دونوں فیزز جو ہیں وہ پیرنٹس کو سمجھائے کہ ایک اس کی کریکشن فیز ہے, وہ ہم نے کرنی ہے, ڈاکٹر نے کرنی ہے, پلسٹر سے کرنی ہے, اور وہ بڑی آسان ہے. لیکن جو اس کی مینٹیننس فیز ہے وہ آپ نے کرنی ہے, وہ شوز سے کرنی ہے. وہ ہے تو وہ بھی آسان, لیکن وہ لمبی ہے کیونکہ 4 سال تک چلنی ہے. وہ ہوتا یہ ہے کہ پیرنٹس کیا کرتے ہیں کہ جب شوز پہناتے ہیں اور پاؤں سیدھے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں پاؤں تو سیدھے ہیں, اب شوز پہنانے کی کیا ضرورت ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر نے ایسے کہہ دیا ہوگا تو اس لیے وہ شوز پہنانا چھوڑ دیتے ہیں. جب وہ چھوڑ دیتے ہیں تو پاؤں جو ہے کی ٹینڈنسی ہے کہ وہ جو بیماری ان کی وہ تو 4 سال تک رہتی ہے, تو وہ پھر دوبارہ اسی پوزیشن میں آ جاتے ہیں. اور پھر جب وہ اسی پوزیشن میں آتے ہیں تو پھر اگر وہ ڈیلے کریں ٹریٹمنٹ میں, آئیں بڑی دیر کے بعد, تو پھر وہ ریجیڈیٹی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. تو
تو پھر جب وہ ہمارے پاس آتے ہیں ہم پھر ان کو کہتے ہیں کہ اس کو پلسٹر لگا کر پھر دوبارہ سیدھا کرتے ہیں، پھر ہم پلسٹر لگاتے ہیں اور پھر اس کو سیدھا کر دیتے ہیں۔ تو اس میں جو امپورٹنٹ میسیج ہے پیرنٹس کے لیے وہ یہ ہے کہ وہ شوز پہننے میں جو ہے نا وہ کوتاہی نہ کریں۔ شوز بڑے فرینڈلی ہوتے ہیں اور بچہ جو ہے وہ اس کو اڈاپٹ کر لیتا، کوئی اس کے لیے پرابلم نہیں ہوتا۔ اور یہ جو ان کا کنسیپٹ ہے کہ آپ پاؤں سیدھے ہو گئے ہیں لہٰذا اب ہم شوز چھوڑ بھی دیں تو یہ سیدھے رہیں گے، یہ رانگ کنسیپٹ ہے۔ یہ شوز ہی اس کو سیدھا رکھ رہے ہیں، مطلب وہ 4 سال تک آپ نے اس بچے کو شوز پہنا کے رکھنے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، یہ کلب فٹ کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کے بچے کے اندر یہ بیماری پائی جاتی ہے تو اس کا جلد از جلد اگر آپ علاج شروع کروا لیتے ہیں تو 4 سال تک بچہ جو ہے وہ اس علاج کے تھرو بہتر کنڈیشن میں آ جاتا ہے اور اس کے بعد وہ نارمل واکنگ کرنے کے قابل بھی ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ تب نگلیکٹ کر دیتے ہیں تو اس کے بعد بھی آپ کے پاس آپشن ہے، پھر آپ سرجری کی طرف جا سکتے ہیں۔ تو یہ بیماری کیوں ہوتی ہے، کیا وجوہات ہیں، ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ پاکستان میں اس کا ٹریٹمنٹ اچھا چل رہا ہے، لاہور چلڈرن ہاسپٹل میں اس کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے، اس پر ہم نے بات کی۔ ڈاکٹر عبداللطیف شاہد صاحب نے ہمیں جوائن کیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ کہ آپ آئے اور اس کے اوپر بات کی ہے آپ نے۔ اب بریک لیتے ہیں، ملتے ہیں اس بریک کے بعد۔